لہذا اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی عظیم دعا ہے، جس میں بندہ صرف یہ نہیں مانگ رہا کہ مجھے آپ راستہ دکھا دیجئے، بلکہ یہ مانگ رہا ہے کہ مجھے راستے تک پہنچا دیجئے۔ یہ دعا سکھائی گئی ہے، اور اس دعا کے ذریعے یہ تسلی کا سامان ایک انسان کے لیے دیا گیا ہے کہ اگر اس کو صحیح راستے پر چلنے میں دشواری معلوم ہو رہی ہے تو وہ اس دشواری کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہی سے رجوع کر کے یہ مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے سیدھے راستے پر پہنچا دے۔ لیکن اس کا مطلب ظاہر یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف زبانی طور پر یہ دعا مانگ کر فارغ ہو جائے، نہ اس کا ارادہ ہو سیدھے راستے پر چلنے کا، نہ اس کے دل میں کوئی خواہش اور داعیہ ہو، اور نہ اس طرف وہ کوئی قدم بڑھائے، بلکہ بس صرف دعا مانگتا رہے کہ مجھے صراط مستقیم تک پہنچا دیجئے۔ یہ مطلب نہیں، اس لیے کہ اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ میں خود تو نہیں چاہتا اور نہ خود کوئی ہاتھ پاؤں ہلانے کی جرات کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی مجھے سیدھے صراط مستقیم پر لے جائیں۔ تو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی زبردستی صراط مستقیم پر نہیں لاتے۔ چنانچہ قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، مثلا فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، کسی کو دین قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور مقام پر فرمایا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کہ کیا ہم تمہیں زبردستی اس دین پر کاربند کر دیں جبکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ ایک تیسری موقع پر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ کیا آپ لوگوں کو زبردستی کر کے مومن بنائیں گے؟ لہذا یہ آیتیں بالکل اس بات کی وضاحت کر رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو یہاں دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ارادے، اپنے اختیار، اپنے شوق اور اپنے داعیے سے سیدھا راستہ اختیار کرے۔ مجبور کر کے، زبردستی کر کے کسی کو بھی نہ مسلمان بنایا جائے گا اور نہ مسلمان بنا کر اس کو سیدھے راستے پر لایا جائے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس صحیح راستے کی طلب دل میں ہو، وہ اس کو مانگتا ہو کہ میں اسی راستے پر آؤں، اس کا شوق اس کے دل میں ہو، اس کے لیے وہ دل میں خواہش رکھتا ہو، اور نہ صرف یہ کہ خواہش رکھتا ہو بلکہ اپنی مقدور بھر کوشش اس راستے پر جانے کی کرے، تو اس وقت پھر اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ یا اللہ میرے دل میں خواہش بھی ہے اور میں کوشش بھی کر رہا ہوں، لیکن بعض اوقات اپنے نفس اور شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہوں، اس واسطے مجھے اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما دیجیے۔ یہ ہے مطلب اہدنا الصراط المستقیم کا، اور اس کو اگر ماقبل کی آیت سے یعنی پہلے والی آیت سے ملا کر پڑھا جائے تو یہ دعا بندہ اس وقت کر رہا ہے جب وہ یہ کہہ چکا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اقرار بھی کر چکا، یہ عہد بھی کر چکا کہ اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور اے اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی مدد نہیں چاہیں گے۔ یہ اقرار کرنا خود اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کو ہی درست مانتا ہے اور اس کی اطاعت ہی کو درست مانتا ہے اور اس طرف چلنا بھی چاہتا ہے، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی بات کو قرآن کریم نے ایک دوسری آیت کریمہ میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جن لوگوں نے ہمارے راستے میں کوشش کی ہے، جو اس راستے پر قدم بڑھانے کے لیے تیار ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بالضرور ان کو اپنے راستوں تک پہنچا دیں گے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے الا استعمال نہیں کیا، یعنی لنہدینہم الی سبلنا نہیں فرمایا، بلکہ لنہدینہم سبلنا فرمایا ہے،
جس کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو راستہ دکھا دیں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اپنے راستوں تک پہنچا دیں گے۔ لیکن اس کی بنیادی شرط کیا ہے کہ الذین جاہدوا فینا، جنہوں نے ہمارے راستے میں کوشش کی۔ تو ایک طرف خواہش ہو، طلب ہو، دل میں داعیہ ہو، اور اپنی حد تک جتنی کوشش انسان کر سکتا ہے وہ کوشش کر لے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے مانگے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم تک پہنچا دیجئے۔ یہ ہے اس دعا کا اصل مقصود۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا مانگی جاتی ہے، اس کے تقاضے پورا کر کے مانگی جاتی ہے، اور دل سے مانگی جاتی ہے، اور کوشش کر کے مانگی جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ انسان کو وہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس بات کی طرف ایک لطیف اشارہ اگلی دو آیتوں میں، کیونکہ جہاں صراط مستقیم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، تو اگلی دو آیتوں میں اس صراط مستقیم کی تفسیر بیان فرمائی ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، اور انسان کو متوجہ کیا ہے کہ وہ کس طرح پہچان سکتا ہے کہ کون سا راستہ سیدھا ہے، اور کس طرح وہ اس کی طرف اپنی کوشش شروع کر سکتا ہے۔ تو ان دو آیتوں میں صراط مستقیم کا مطلب اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے، اور صراط مستقیم کی علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ اور یہ دو علامتیں ہیں جن میں سے ایک علامت ایجابی ہے، مثبت ہے، اور دوسری سلبی اور منفی ہے۔ یعنی ایک آیت میں یہ فرمایا کہ وہ کون سا راستہ ہے، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ کون سا راستہ نہیں ہے۔ تو کون سا راستہ ہے اس کے لیے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر اے اللہ آپ نے اپنا انعام فرمایا۔ اور اس کے بعد آخری آیت میں فرمایا کہ کون سا راستہ نہیں ہے، تو فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر اے اللہ آپ کا غضب ہوا، یا ان لوگوں کا راستہ نہیں جو گمراہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی تفسیر کرتے ہوئے، اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے دونوں پہلو اس کے بتا دیے کہ اس کی پہچان کیا ہے۔ پہچان مثبت طور پر تو یہ بیان فرمائی کہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ کا انعام کس پر ہوا، اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم ہی کی سورہ النساء میں اس طرح فرمائی ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء کرام اور صدیقین۔ صدیقین سے مراد وہ حضرات ہیں کہ جو نبی کے مکمل طور پر تابع دار ہوتے ہیں، اور تابع داری میں پوری طرح سچے اترتے ہیں، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اور پھر فرمایا کہ شہداء، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، والصالحین، اور وہ نیک لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کے لیے وقف کر دیا۔ یہ ہیں چار مختلف قسمیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں میں فرمایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے تک پہنچا دیجئے کہ جو انبیاء کا راستہ تھا، جو ان کے مکمل تابع دار، سچے تابع دار لوگوں کا راستہ تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کرنے والوں کا راستہ تھا، اور جو ان لوگوں کا راستہ تھا جنہوں نے صلاح و فلاح کی زندگی گزاری ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی مکمل تابع داری کے ساتھ زندگی گزاری۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں اس کا منفی پہلو ہے، یعنی ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے
کہ جن پر اے اللہ آپ کا غضب ہوا، اور نہ ان کا راستہ چاہیے جو گمراہ ہوئے۔ جن پر اللہ کا غضب ہوا سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو جانتے بوجھتے کسی غلط طریقہ کار میں مبتلا ہوئے ہیں، جنہوں نے جانتے بوجھتے دین اسلام کو قبول نہ کیا، یعنی ان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اسلام دین برحق ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ سچا پیغام ہے، وہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور جو کچھ فرما رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ دل ان کا گواہی دیتا تھا، لیکن انہوں نے اپنی ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، یا اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر اس بات کو نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو ہٹ دھرم اس معنی میں تو نہیں تھے کہ وہ جانتے بوجھتے حق کو جھٹلاتے ہوں، بلکہ وہ یہ کہ انہوں نے حق تک پہنچنے کا طریقہ غلط اختیار کیا۔ چاہتے تو تھے کہ حق تک پہنچے، لیکن حق تک پہنچنے کا طریقہ غلط اختیار کیا، اور اس کی وجہ سے وہ گمراہی میں پڑ گئے۔ تو دونوں قسم کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دی، چاہے وہ لوگ ہوں کہ جو جان بوجھ کر غلط راستے پر پڑے ہوں، یا وہ لوگ ہوں کہ جو بھٹک کر گمراہ ہو کر غلط راستے پر پڑ گئے ہوں۔ اے اللہ ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے، راستہ ان کا چاہیے جن پر آپ کا انعام۔ یہاں جو ایک اہم بات قابل غور ہے وہ یہ کہ صراط مستقیم کا مطلب اللہ تبارک و تعالی بیان فرمانا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک مختصر راستہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی یوں فرماتے کہ صراط القرآن، یعنی قرآن کا راستہ جو قرآن نے دکھایا ہے وہ بتلا دیتے، یا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حوالہ دے دیا جاتا کہ آپ کی سنت کا طریقہ وہ صراط مستقیم ہے، اور اگر ایسا فرمایا جاتا تو یقیناً برحق ہوتا، کیونکہ قرآن بھی صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی صراط مستقیم کی ہدایت کرتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں کسی کتاب کا حوالہ دینے کے بجائے اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کا براہ راست حوالہ دینے کے بجائے ایسا عنوان اختیار فرمایا کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر اے اللہ آپ نے انعام کیا، جس میں انبیاء کرام بھی آ گئے، صدیقین بھی آ گئے، شہداء بھی آ گئے، صالحین بھی آ گئے۔ اس میں بظاہر یہ ایک اہم ہدایت پوشیدہ ہے کہ کسی انسان کو ہدایت پر لانے کے لیے اور صحیح راستے پر گامزن کرنے کے لیے تنہا کتاب کبھی کافی نہیں ہوتی، کیونکہ کتاب سے ایک نظری علم حاصل ہوتا ہے، نظریاتی علم حاصل ہوتا ہے، لیکن اس علم پر عمل کس طرح ہو اور کن حدود میں ہو اور اس کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے، یہ باتیں عام طور سے صرف کتاب پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتی۔ آپ دنیا کے ہر علم و فن میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس علم و فن کو اگر حاصل کرنا ہے تو اس علم و فن کی صرف کتابیں پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا۔ فرض کرو کہ کوئی شخص اگر میڈیکل سائنس پڑھنا چاہتا ہے تو یہ کافی نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کر اس کو سمجھ لے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ کچھ عرصے رہ کر اس کی مکمل تربیت حاصل کرے۔ اسی طرح دنیا کے ہر علم و فن کا یہ حال ہے، یہاں تک کہ اگر کھانا پکانے کی ترکیبیں سیکھنے کے لیے کوئی آدمی صرف کتاب پڑھے اور اس کتاب کو سامنے رکھ کر کھانا پکانے کی کوشش کرے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس نے عملی تربیت نہ لی ہو۔ لہذا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ توجہ دلائی ہے کہ اگر صراط مستقیم کو جاننا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو اور اس کو اختیار کرنا چاہتے ہو
تو پھر تمہیں ان لوگوں کا طریقہ دیکھنا چاہیے کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اور اب نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، لہذا آپ کی سنت کو دیکھنا ہوگا۔ صراط مستقیم کا مطلب سمجھنے کے لیے آپ کی سنت کو دیکھنا ہوگا، اور پھر اس سنت کو کس طرح عمل میں لایا گیا تو اس کے لیے صدیقین اور شہداء اور صالحین کے طرز عمل کو دیکھنا ہوگا۔ اور یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ اس کی تربیت میں صحبت کو بڑا دخل ہوتا ہے، اور صحبت کے ذریعے ہی انسان کی عملی اور اخلاقی تربیت انجام پاتی ہے، جیسا کہ حضرات صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر تربیت حاصل کی، اس کے نتیجے میں وہ صحابی کہلائے، اور پھر یہی سلسلہ آگے بھی چلا۔ صحابہ کرام کی صحبت سے تابعین بنے، اور تابعین کی صحبت سے تبع تابعین بنے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلا آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں یہ اشارہ فرما دیا ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش، جو در حقیقت اس دعا اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کے لیے ایک لازمی شرط ہے، اس کوشش کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے راستے کو دیکھو، ان کی صحبت اختیار کرو، ان سے تربیت لو جو صدیقین ہیں یا شہداء ہیں یا صالحین ہیں، کیونکہ انبیاء کرام کی صحبت تو براہ راست اب حاصل ہو نہیں سکتی، لیکن اگر کوئی صدیق آئے تو اب بھی آ سکتا ہے، اور شہداء ہوں یا صالحین ہوں تو وہ دنیا میں انشاءاللہ قیامت تک موجود رہیں گے۔ تو ان کی صحبت اختیار کرنا تمہارے لیے آسان طریقہ ہے اس منزل تک پہنچنے کے لیے، اور اس کے لیے کوشش کا قدم بڑھانے کے لیے۔ اور جب تک کوشش کا قدم نہیں بڑھاؤ گے تو اس وقت تک اہدنا الصراط المستقیم کی دعا بے معنی ہوگی، کیونکہ تمہارا رخ تو کسی اور طرف ہے، اور دعا یہ مانگ رہے ہو کہ سیدھے راستے کی طرف چلے جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں صراط مستقیم کی علامت بیان کرتے ہوئے کسی کتاب کا حوالہ دینے کے بجائے ان لوگوں کا حوالہ دیا کہ جو صحیح راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، اور منفی طور پر بھی ان لوگوں کا حوالہ دیا جو صراط مستقیم پر نہیں ہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دو سلسلے ایک ساتھ جاری فرمائے ہیں، ایک کتاب اللہ کا اور ایک رجال اللہ کا۔ یعنی ایک تو کتاب نازل فرمائی تاکہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائے، لیکن اس کتاب پر عمل کرنے کا سلیقہ اور اس کا طریقہ یہ محض کتاب پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا سلسلہ رجال اللہ کا جاری فرمایا، جس میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین چاروں قسمیں آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی کتاب بغیر پیغمبر کے نہیں بھیجی۔ ایسی مثالیں ہیں کہ پیغمبر آئے اور کوئی نئی کتاب ان پر نہیں اتاری گئی، لیکن ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ جس میں صرف کتاب بھیجی گئی ہو اور پیغمبر ساتھ نہ بھیجا گیا ہو۔ اور مقصد اس کا یہ تھا کہ صرف کتاب پڑھ کر ان کو دین کی عملی تربیت حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی معلم اور مربی اس کتاب کو سمجھانے والا بھی اور اس کے اوپر عمل کی تربیت دینے والا بھی موجود نہ ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر کتاب کے ساتھ پیغمبر بھیجا، اور پیغمبروں نے اپنے متبعین کی تربیت فرمائی، پھر انہوں نے اپنے بعد آنے والوں کی تربیت فرمائی۔ اور اسی طرف قرآن کریم نے ایک دوسری آیت میں بھی اشارہ فرمایا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف متوجہ ہیں، یعنی مجھ سے رجوع کرتے ہیں، اور جن کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کے بندے بنے، ان کے راستے کو اختیار کرو۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے پہلا قدم بڑھانے کا ایک آسان گر بھی ان دو آیتوں کے اندر بتا دیا ہے، اور اگر ہم اس پر عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری یہ دعا کہ اہدنا الصراط المستقیم یہ سچی دعا ہوگی، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ دعا قبول فرمائیں۔